حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، زندگی بھی ہار جاتا ہے، ایمان بھی خراب کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین محمد بن عبداللہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، وقال الله تبارك وتعالى أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، وقال الله تبارك وتعالى ومن شر حاسد إذا حسد، صدق الله العلي العظيم۔ بزرگان محترم اور عزیز دوستوں اور ساتھیوں، ہمارے اس دور میں، ہمارے اس معاشرے میں جو بے شمار برائیاں جنم لے رہی ہیں، جیسے جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے، کم تولنا کم ناپنا ہے، غیبت ہے، چغل خوری ہے، اسی طرح ایک اور اہم چیز اور ایک بڑا گناہ جنم لے رہا ہے، اور اس کو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ وہ گناہ ہے، اسے حسد کہا گیا ہے۔ حسد کسے کہتے ہیں؟ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی چیز دیکھ کر یا اس کی اچھی حالت دیکھ کر یہ گمان کرنا یا یہ خواہش کرنا کہ اس کے پاس یہ چیز کیوں آئی ہے، نہیں آنی چاہیے، ختم ہو جانی چاہیے، یا یہ کہ اس کے پاس نہ ہو میرے پاس ہو، اسے حسد کہتے ہیں۔ اور حسد کی مختصر تعریف کیا ہے؟ حسد کہتے ہیں اللہ کی تقسیم سے اختلاف کرنے کو۔ اللہ رب العزت نے ایک بندے کو اپنی نعمت سے نوازا ہے، اس نعمت پر وہ بندہ راضی ہے، لیکن دوسرا شخص اسے دیکھ کر یہ کہے کہ اللہ نے کیوں اس کو نواز دیا، یہ اللہ کی نعمت اور اللہ کی تقسیم سے اختلاف اور بغاوت ہے۔ اسی لیے حاسد جو ہوتا ہے وہ اپنے رب سے بدگمان ہوتا ہے، اور اس بدگمانی کی وجہ سے ایک روایت میں آتا ہے کہ حاسد کو اللہ رب العزت جنت کی خوشبو بھی عطا نہیں فرمائیں گے۔ آج کل آپ دیکھیں گے کہ ہر آدمی کہتا ہے کہ حاسد ہیں، حسد کرنے والے ہیں، حسد کی وجہ سے ہمارا کاروبار ایسا ہو گیا ہے، اس کا توڑ کرنا چاہیے، قرآن کی آیت کیا ہے، حدیث کیا ہے، عمل کیا ہے، معلوم کیا جاتا ہے۔ لیکن ایک طرف تو یہ بات ہے، اور دوسری طرف اگر پوچھا جائے کہ بھئی حسد کون کرتا ہے، تو ہر آدمی کہتا ہے کہ ہم حسد نہیں کرتے۔ حسد کرنے والا کبھی قبول ہی نہیں کرتا کہ میں حسد کرتا ہوں، وہ یہ کہتا ہے کہ میں تو یہ سوچ رہا ہوں اس کی حیثیت نہیں ہے، اس کے پاس یہ مال کیسے آئے، حالانکہ دینے والا اللہ ہے، نوازنے والا اللہ ہے، نعمت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے، تو شک اور شبہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جب اللہ رب العزت عطا فرما رہے ہیں تو حسد نہیں کیا جانا چاہیے، رشک نہیں کرنا چاہیے، بدگمان کسی سے نہیں ہوا جا سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد سے بچو، کیونکہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ انسان کے نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہوتی ہیں حسد کی وجہ سے وہ خالی ہو جاتی ہیں۔ یہ تو روحانی اور آخرت کا نقصان ہے، اور دنیا کا کیا نقصان ہے؟ اس کا چین اور سکون ختم ہو جاتا ہے، اطمینان ختم ہو جاتا ہے، اور وہ پریشان رہنے لگتا ہے، بیمار رہنے لگتا ہے، ترقی اس کی رک جاتی ہے، اس لیے کہ وہ حسد جیسی منحوس وبا میں مبتلا ہو گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ایک اور مرتبہ ارشاد فرمایا، اس وقت تک لوگ خیر سے رہیں گے جب تک ایک دوسرے سے حسد نہ کریں۔ آج دیکھیں کوئی آدمی خیر سے نہیں، کوئی آدمی اطمینان سے نہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو دیکھ کر حسد کیا جا رہا ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم حسد نہیں کر رہے، ہم تو سوچ رہے ہیں کہ اس کے پاس آیا کیسے۔
نبی کریم علیہ السلام کی تعلیمات میں ہے کہ جب کسی شخص کے پاس کوئی اچھی نعمت دیکھو تو پھر اس پر رشک کرو اور یہ کہو کہ اللہ رب العزت نے ماشاءاللہ اسے کیسا نوازا ہے. ماشاءاللہ کہنا چاہیے، سبحان اللہ کہنا چاہیے، اللہ کی تعریف کرنی چاہیے، اس پر خوش ہونا چاہیے. یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ آیا کیسے ہے. یہ جو آج کے زمانے میں سوچا جاتا ہے کہ آیا کیسے ہے، کیوں آیا ہے، ہمارے پاس کیوں نہیں آیا، یہی حسد ہے. اور اس حسد کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ روایات میں آتا ہے کہ آسمانوں پر سب سے پہلی برائی حسد نے جنم لی. جب حضرت آدم کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا تو ابلیس حسد میں مبتلا ہو گیا کہ میں تو ملائکہ کا سردار ہوں اور یہ خلیفۃ اللہ بنا دیا گیا. تو تکبر میں آ گیا. اس تکبر اور حسد کی وجہ سے اس نے اللہ کے حکم کا انکار کر دیا اور اسی حسد کی وجہ سے قیامت تک کے لیے مردود قرار دے دیا. جو عہدہ اس کو عطا کیا گیا تھا، جو مقام اس کو عطا کیا گیا تھا، اللہ رب العزت نے اسے چھین لیا. اور روئے زمین پر بھی سب سے پہلا گناہ انسان کی تاریخ میں جو وجود میں آیا وہ یہی حسد ہے. اس لیے کہ قابیل نے اپنے بھائی حابیل سے حسد کیا اور اس کا قتل کیا، تو یہ سب سے پہلا گناہ تھا. قتل ایک گناہ تھا، اس گناہ سے پہلا جو گناہ تھا وہ حسد تھا. لیکن ہمارے یہاں اس کو معمولی سمجھا جاتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام جب اپنی کشتی لے کر اللہ کے نام کے ساتھ طوفان میں نکلے اور روئے زمین پر کوئی چیز سلامت نہیں رہی، اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایک بوڑھا شخص کشتی کے ایک کنارے پر لٹکا ہوا ہے. آپ نے اسے دیکھ کر پہچانا نہیں، کہا کہ یہ تو کوئی غیر آدمی ہے. پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں ابلیس ہوں. کہا کہ ابلیس کا اس کشتی پر کیا کام؟ یہاں تو صرف مومن اور مسلمان کو اجازت ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، آپ مجھے یہاں رہنے دیں. روئے زمین پر کہیں بھی جان بچانے کی جگہ موجود نہیں ہے، صرف یہ کشتی ہے، مجھے اس کشتی پر سوار ہونے دیں. حضرت نوح نے کہا کہ تیرے کشتی میں سوار ہونے سے مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو اس نے کہا کہ میں آپ کو 5 باتیں ہیں، 5 راز ہیں، ان میں سے 3 راز بتا دوں گا. تو اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی کہ اے نوح، اس سے کہو کہ وہ 3 چھوڑ دے، وہ تو 3 بیکار چیزیں ہیں، 2 باتیں بتا دے، یہ اصل راز ہے. تو حضرت نوح نے فرمایا کہ مجھے 3 رہنے دے، 5 میں سے جو 2 باتیں تو بتانا نہیں چاہتا وہ بتا دے. تو اس نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے. تو ابلیس نے کہا کہ میرے 2 جال ہیں، جب میں ہر طریقے سے ناکام ہو جاتا ہوں، ان دونوں جالوں میں سے کسی ایک جال کے ذریعے انسان کو اپنے چنگل میں پھنساتا ہوں. پہلا تو حسد ہے اور دوسرا لالچ. حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے لوگوں سے، اپنے مصاحبین سے، اپنی اولاد سے یہ بات کہتا ہوں اور نصیحت اور وصیت کرتا ہوں کہ ان دونوں سے بچ کر رہنا. اس لیے کہ اچھے بڑے بڑے علماء بھی اس میں پھنس جاتے ہیں، بڑے بڑے مشائخ، بڑے بڑے دین کا کام کرنے والے لوگ بھی اس میں بعض مرتبہ پھنس جاتے ہیں. عام انسان کی تو بات کیا ہے، یہ بڑی خطرناک چیز ہے. ایک عالم گزرے ہیں، بڑے سائنسداں بھی ہیں، ابن الہیثم رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ حسد جو ہے سانپ کے زہر سے زیادہ خطرناک چیز ہے. انسان اس کو نہیں جانتا. ابن الہیثم کون شخص ہے؟ اس آدمی نے انسانی جسم میں زہر کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس پر بڑا کام کیا ہے. تو ابن الہیثم نے کہا کہ سانپ کے زہر سے زیادہ حسد خطرناک زہر ہے، اس لیے کہ سانپ اپنے منہ میں زہر رکھ کر نہیں مرتا، لیکن انسان اپنے دل اور دماغ میں حسد رکھ کر مر جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. کتنی عمدہ بات ہے. ابو عامر ایک شخص تھا مدینہ المنورہ میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت فرمانے سے پہلے اس شخص کا بڑا نام تھا مدینہ منورہ. لوگ اس کو بڑے عزت کے ساتھ، بڑے وقار کے ساتھ رکھا کرتے. بڑا عالم تھا، عیسائی تھا، کرسچن. پہلے بتوں کی پوجا کیا کرتا، بعد میں اس نے عیسائیت قبول کر لی. آسمانی کتاب کا عالم تھا. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لائے اور انصار نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں پر بٹھایا
تو یہ حسد میں مبتلا ہو گیا کہ اب وہ میری پوزیشن نہیں رہی جو پہلے تھی، بجائے اس کے کہ اپنے علم کے ذریعے جان لیتا کہ یہ حقیقی نبی ہیں اور اسلام قبول کرتا، حسد کی وجہ سے ایمان قبول نہیں کیا۔ اور پھر کیا ہوا؟ مسلمانوں کے خلاف، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر محاذ پر اس نے درپردہ کام کیا۔ پورے عرب ممالک میں گھوم پھر کر اس نے کفار اور مشرکین کو بتایا کہ تم مدینہ پر حملہ کرو۔ جنگ خندق میں اس نے بڑا اہم رول ادا کیا باہر سے لشکر کشی کے لیے، یہاں تک کہ جنگ احد میں اس نے میدان جنگ میں مختلف گڑھے کھودے تاکہ زمین یکساں نہ ہو اور مسلمان لڑتے لڑتے اس میں گر کر مر جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب تیروں کی بارش ہوئی اور صحابہ اس کو روکنے سے قاصر ہو گئے اور اپنی جان نثار کرنے لگے، اس وقت تیروں سے بچنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قدم پیچھے تشریف لے گئے تو آپ اسی طرح سر اور پیٹھ کے بل ایک گڑھے میں گرے جو اسی ابو عامر نے کھودا تھا، اور اس میں ایک پتھر پڑا ہوا تھا جس سے آپ کا سر مبارک پھٹ گیا، آپ نہوان ہو گئے۔ یہ ایسا مردود شخص تھا۔ جاتے جاتے جب اس نے دیکھا کہ مدینے میں میری دال نہیں گل رہی تو سیریا چلا گیا، مدینہ چھوڑ گیا، لیکن جاتے جاتے ایک بیج اور ہو گیا۔ جو منافقوں کا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کو کہا کہ دیکھو مسجد قباء بھی دور ہے اور مسجد نبوی بھی دور ہے، یہاں ہماری سازشیں کام نہیں کر سکتی، درمیان میں ایک مسجد بنا لو۔ تو مسجد زرار کے نام سے عبداللہ بن ابی نے جو مسجد بنائی یہ اسی کے کہنے پر بنائی گئی تھی، جسے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ختم فرما دیا، جلوا دیا۔ صرف حسد کی وجہ سے ایمان سے بھی گیا اور دنیاوی زندگی اور آخرت کی زندگی اس نے تباہ کر دی، حالانکہ علم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حیثیت۔ حسد ایک ایسی وبا ہے کہ جس کے اندر سرایت کرتی ہے، اچھائی اور برائی کی تمیز ختم کر دیتی ہے۔ ایک بادشاہ گزرا ہے زین العابدین، 700 یا 800 سال پہلے، بڑا انصاف پسند بادشاہ تھا۔ اس کے دربار میں ایک مقدمہ پیش ہوا، 2 سوگنیں تھی، ایک ہی شخص کی 2 بیویاں تھی، ان دونوں پر الزام تھا کہ ان میں سے ایک نے اپنے بچے کو، سگی اولاد کو قتل کر دیا ہے سوگن کو مارنے کے لیے۔ بڑا عجیب معاملہ تھا، دونوں سے پوچھا، ایک نے کہا کہ اس نے میرا بچہ مارا ہے، جس کا بچہ تھا اس کے بارے میں اس کی سوگن نے کہا کہ نہیں، اس نے مجھے مارنے کے لیے اور مجھ پر الزام رکھنے کے لیے اپنے بچے کو ہی قتل کر دیا۔ اب بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، بادشاہ بڑا پریشان ہوا، سارے ثبوت مانگے لیکن کوئی گواہ موجود نہیں تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسے کام نہیں چلے گا، ایک عورت کو الگ بلایا اور کہا کہ دیکھو، اگر تم اس مقدمے سے بری ہونا چاہتی ہو اور قتل کے الزام سے نکلنا چاہتی ہو، ایک شرط ہے۔ وہ شرط کیا ہے؟ بھرے دربار میں بغیر اوڑھنی کے آ جانا، تو ہم سمجھ جائیں گے کہ اس عورت کو خیال نہیں آیا، اپنے بچے کی محبت میں یہ چلی آئی، لہٰذا ہم تمہیں آزاد کر دیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی، لیکن جب یہی بات دوسری عورت کو بلا کر کہا تو اس نے کہا آپ مجھے کیسی بھی سزا دے دیں، قتل کر دیں، لیکن یہ بے غیرتی کا کام میں نہیں کر سکتی۔ آپ مجھے سزا دے لیں لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتی۔ دربار میں دوبارہ دونوں عورتوں کو لایا گیا۔ جس عورت نے قبول کیا تھا کہ بغیر اوڑھنی کے میں دربار میں آ جاؤں گی، بادشاہ نے حکم دیا اس کو کوڑے مارے جائیں یہاں تک کہ یہ قبول کرے کہ حقیقت کیا ہے۔ جب اس کو کوڑے مارے گئے تو 2-4 کوڑے پڑتے ہی اس نے اقرار کر لیا کہ مجھے اپنی سوگن کو قتل کرانے اور الزام رکھنے کی وجہ سے میں نے یہ سازش رچی تھی کہ اپنے ہی بچے کو اپنے ہاتھوں سے مار دیا تاکہ یہ مر جائے، اور یہ صرف حسد تھا۔ اللہ اکبر، حسد اپنی اولاد کو بھی اپنے ہاتھوں سے مروا سکتا، یہ ایسی وبا ہے۔ بہت سارے واقعات ہیں، بہت سارے واقعات ہیں۔ ایک بادشاہ تھا جس کا ایک مصاحب تھا، ساتھ رہنے والا، بڑی اچھی اچھی باتیں کیا کرتا تھا۔ وہ مصاحب جو ہے ہمیشہ ایک بات کہتا کہ آپ اچھوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور حسد کرنے والے کو چھوڑ دیں، اس کا حسد، اس کی برائی اس کے لیے کافی ہے۔ چونکہ یہ نیک انسان تھا، بادشاہ کے قریب ہوتا چلا گیا تو بادشاہ کے دربار میں حاسدین پیدا ہو گئے کہ اس نے اتنی ترقی کیسے کر دی۔ ایک مرتبہ ایک حاسد نے بادشاہ کو ورگلایا اور کہا کہ حضور، یہ شخص جو ہے حقیقی طور پر آپ سے محبت نہیں کرتا،
بلکہ یہ تو یہ کہتا ہے کہ بادشاہ کے منہ سے مجھے بدبو آتی ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اس کا ثبوت، کہا کہ کبھی قریب بلا کر بات کرنا تب معلوم ہوگا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، آج شام میں مصاحب کو بلاؤں گا اور بات کروں گا۔ ابھی سے پتہ چل گیا کہ شام میں مصاحب کو بادشاہ بلائے گا، تو یہ سیدھا اس کے پاس پہنچا اور اس سے جا کر کہا کہ آج آپ کی دعوت ہے۔ گھر بلایا، بڑی عزت سے بٹھایا، کھلایا پلایا، لیکن جو کھانا کھلایا اس میں لہسن کی مقدار زیادہ رکھی تاکہ منہ میں بدبو پیدا ہو جائے۔ اب یہ دعوت سے فارغ ہو کر جیسے ہی گھر پہنچا تو بادشاہ کے کارندے آ گئے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ نے آپ کو بلایا ہے۔ یہ سیدھا بادشاہ کے دربار میں پہنچا، مسواک کرنے کی، دانت صاف کرنے کی فرصت نہیں ملی۔ سوچا کہ بادشاہ تو دور سے ہی بات کیا کرتا ہے، لیکن جب دربار میں پہنچا تو بادشاہ نے کہا کہ بالکل میرے قریب آ جاؤ۔ جس چبوترے پر تخت تھا اس پر اسے بلا لیا۔ جب بالکل پاس پہنچا تو اس نے اپنے منہ پر ایسے ہاتھ رکھ لیا۔ تو بادشاہ نے پوچھا کہ تم نے ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ کہا کہ نہیں حضور، رہنے دیجئے، کوئی بات نہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا اور اس نے ایک خط لکھا اور اس پر مہر لگا کر بند کر کے اس کے حوالے کیا اور کہا کہ اس خط کو لے جا کر فلاں گورنر کو دے دینا۔ بادشاہ کا یہ معمول تھا کہ جب کسی کو انعامات سے نوازتا تو خط لکھتا، مہر لگاتا اور کسی گورنر کے پاس بھیج دیتا۔ اب یہ شخص جب باہر نکلا تو جو حاصل پہلے سے موجود تھا اس نے سوچا کہ یہ تو بجائے سزا کے انعام دیا جا رہا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو اس شخص نے کہا کہ یہ خط تو تم مجھے دے دو، میں پہنچا دوں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے، تم پہنچا دو۔ اب یہ خط لے کر جب وہ گورنر کے پاس پہنچا تو گورنر نے خط کھولا تو خط میں لکھا ہوا تھا، جو شخص خط لے کر آ رہا ہے فوراً اس کی گردن اتار کر اس کے جسم میں بھوسا بھر کے واپس مجھے بھجوا دو۔ اب اس نے فوراً جلادوں کو بلایا اور کہا کہ اس آدمی کا قتل کر دو اور اس کے جسم میں بھوسا بھر کر اسے سی کر واپس بادشاہ کے پاس لے چلو۔ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ یہ خط میرا نہیں ہے۔ اس گورنر نے کہا کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو یہ جانتے ہیں بادشاہ نے اس میں نام ہی نہیں لکھا بلکہ لکھا ہے کہ جو خط لے کر آئے گا اس کے جسم میں بھوسا بھر کے واپس بھیج دو۔ آخر اس کا قتل کر دیا گیا، جسم میں بھوسا بھر دیا گیا اور بادشاہ کے پاس جب وہ پہنچا تو بادشاہ حیران رہ گیا، یہ تو وہ شخص نہیں ہے جسے میں نے قتل کا حکم دیا تھا۔ گورنر سے پوچھا، اس نے کہا کہ لانے والا یہی تھا۔ پھر اس مسائل کو بلایا اور اس سے کہا کہ کیا بات ہے؟ میں نے تو خط میں انعام نہیں بلکہ قتل کا حکم دیا تھا۔ تو وہ سمجھ گیا اور اس نے کہا کہ بات دراصل یہ ہے، جس دن میں آپ کے پاس آیا تھا اس آدمی نے مجھے لہسن کھلایا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ اچھا، میں سمجھا، اس وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ بادشاہ کے منہ سے بدبو آتی ہے، یہ سمجھ کر یہ ہاتھ رکھ رہا ہے۔ تو پھر بادشاہ نے کہا کہ تم جو ایک جملہ کہتے ہو کہ اچھوں کے ساتھ اچھا کرو، حاسد کے لیے اس کی برائی کافی ہے، یہ بالکل سچ ہے۔ اللہ، حسد کرنے والے کو اللہ رب العزت دنیا میں بھی سزا عطا فرماتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کون نہیں جانتا؟ آپ کے بہت سے حاسدین بھی تھے۔ ایک مرتبہ کچھ حاسدوں نے سازش کی اور ایک بیوہ کو تیار کیا کہ روزانہ رات کے وقت امام صاحب اس طرف سے گزرتے ہیں تو امام اعظم ابو حنیفہ کو تم کسی طریقے سے بہلا کر اپنے گھر بلا لینا، باقی ہم جانے۔ وہ عورت تیار ہو گئی اور اس نے انتظار کیا جب امام اعظم ابو حنیفہ اس کے گھر کے سامنے سے گزرے تو وہ نقاب میں، حجاب میں، پردے کے ساتھ باہر نکلی اور اس نے سلام کیا اور کہا کہ آپ میری ایک بات سن لیں۔ امام اعظم رک گئے اور فرمایا کہ اچھا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میرے گھر میں بیمار شوہر ہے اور نزع کا عالم ہے، فوت ہونے والا ہے، وہ کوئی وصیت کر رہا ہے لیکن اس کی بات میں سمجھ نہیں پا رہی ہوں، آپ آ کر اس کی بات سن لیجیے۔ امام اعظم اس عورت کے ساتھ اس کے گھر میں داخل ہوئے تو عورت نے دروازہ بند کر دیا۔ اندر پہلے سے حاسدین چھپے ہوئے تھے، وہ سب باہر نکل آئے اور انہوں نے شور مچا دیا کہ ایک بیوہ عورت کے گھر میں رات کے وقت یہ شخص کیا کر رہا ہے۔ اور بری طریقے سے امام اعظم ابو حنیفہ پھنس گئے۔ پولیس آ گئی، پولیس نے دونوں کو گرفتار کر لیا۔ اب چونکہ بڑی شخصیت تھی، بڑے تاجر تھے، بڑے عالم تھے، تو کوتوال کو خبر دی گئی۔ کوتوال نے کہا کہ ان دونوں کو رکھا جائے، صبح میں فیصلہ ہوگا۔ تو پولیس نے کیا کام کیا؟ دونوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا، اندھیرا کمرہ تھا۔ امام اعظم ہمیشہ باوضو رہا کرتے تھے، آپ نے اپنا رومال اتارا اور زمین پر بچھایا، نماز پڑھنے لگے۔ جب نماز پڑھتے پڑھتے کافی دیر ہو گئی تو اس عورت کو احساس ہوا کہ میں نے غلط آدمی کو پھنسا دیا ہے، یہ تو بڑا نیک آدمی ہے،
میں نے لالچ کیا اور میں نے برائی کی، کہیں ایسا نہ ہو اللہ کے یہاں پکڑ ہو جائے۔ اس کو ندامت ہونے لگی۔ تو اس عورت نے کہا کہ حضرت میں نہیں جانتی تھی کہ آپ کون ہیں، لیکن میں نے جو کام کیا دوسرے لوگوں کے کہنے پر کیا ہے، حقیقت یہ ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ دیکھو تم کون ہو کیا ہو میں نہیں جانتا۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک بیوہ ہوں اور میرا گزر بسر بڑی مشکل سے ہوتا ہے، لوگ عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کچھ پہنچا دیتے ہیں، گزر بسر ہو جاتی ہے۔ امام صاحب نے کہا کہ دیکھو میں تو بچ جاؤں گا لیکن تمہیں بچانا ضروری ہے۔ ایک بیوہ کی زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے اگر اس پر داغ آ جائے۔ تو امام اعظم نے کہا کہ میں تو بچ جاؤں گا، تمہیں بچانا ضروری ہے۔ ایک کام کرو، باہر کھڑے ہوئے سنتری یا پولیس والے سے بات کرو اور اس سے کہو کہ مجھے اپنے شوہر سے ایک بات کرنی ہے، اور چاہے تو ساتھ چل اور واپس تھوڑی دیر کے بعد واپس لا کر بند کر دے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اس عورت نے اس پہرے دار سے بات کی، اسے سمجھایا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بہت جلدی جا کر بہت جلدی واپس آنا ہوگا اور میں ساتھ جاؤں گا۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو وہ پہرے دار ساتھ چلا۔ امام اعظم نے اس عورت سے کہا کہ تم اپنے گھر مت جانا بلکہ میرے گھر جانا، اور میرے گھر جا کر اپنا برقع یا اپنی چادر میری بیوی کو دینا اور اس سے کہنا کہ یہ اوڑھ کر اس پہرے دار کے ساتھ آ جائے۔ کہا کہ ٹھیک ہے۔ تو امام اعظم نے اپنی بیوی کو بلا لیا اور اس عورت کو اپنے گھر بھجوا دیا۔ اب صبح ہوئی، مقدمہ چلا، تو قاضی نے کہا کہ آپ ایسے عالم، ایسے تاجر اور آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ کو شرم آنی چاہیے۔ امام صاحب نے کہا کہ آپ پہلے یہ تو معلوم کریں کہ یہ کون ہے، یہ تو محرم ہے۔ قاضی نے کہا کہ محرم کیسے ہے؟ کہا کہ آپ میرے سسر کو بلائیے اور ان سے معلوم کیجئے یہ کون ہے۔ سسر آئے اور کہا کہ یہ تو میری بیٹی ہے۔ حاسدین پریشان ہو گئے، یہ کیا ہوا؟ ان کو یہ پتا نہیں تھا کہ معاملہ کیا پیش آیا ہے، لیکن امام اعظم نے اپنی عقل سے یہ مسئلہ ختم کر دیا، اور حاسدین جو حسد میں مبتلا تھے ایسے ذلیل اور رسوا ہوئے کہ قاضی نے حکم دے دیا ساری زندگی ان کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ حسد کرنے سے انسان دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے، آخرت میں تو ہوتا ہی ہے۔ محمود اور ایاز کے واقعات کس نے نہیں سنے؟ محمود غزنوی بڑا بادشاہ گزرا ہے اور ایاز اس کا غلام تھا، گھاس کاٹا کرتا تھا، چارہ کاٹنے والا تھا، اور ترقی کرتے کرتے بادشاہ کے بعد بادشاہ بنا ہندوستان میں۔ ایاز جو ہے ترقی کرتا گیا، لیکن دربار میں رہنے والے لوگ جو تھے اس سے حسد کرنے لگے۔ بادشاہ اس بات کو جان گیا۔ بادشاہ نے ایک دن سب کو بلایا اور دربار میں کھڑا کیا اور بہت ساری چیزیں، ہیرے جواہرات، سونا چاندی، جائیداد کے کاغذات اور مختلف قسم کی چیزیں سامنے سجا دی اور کہا جو جس پر ہاتھ رکھے گا وہ چیز اس۔ درباریوں کو کیا چاہیے تھا؟ انہوں نے فوراً بڑھ کر کسی نے کسی چیز پر، کسی نے کسی چیز پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایاز ایک طرف خاموش کھڑا رہا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز تمہیں بھی کوئی چیز چاہیے؟ تو اس نے بڑھ کر بادشاہ کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو تم حسد کرنے والے ہو اور یہ حسد سے ماورا ہے، اس کی نگاہ بادشاہ پر ہے اور تمہاری نگاہ بادشاہ کی چیزوں پر ہے۔ حاسد کا بھی معاملہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ حسد کرنے والا ان چیزوں کو دیکھتا ہے جو اللہ رب العزت نے کسی بندے کو عطا فرمائی ہے، لیکن اس کو نہیں دیکھتا جس نے وہ چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ اگر حسد کرنے والے کی نگاہ اللہ رب العزت پر ہو جائے اور وہ اللہ سے مانگنے لگے تو پھر اس کے لیے تمام راستے کھل جائیں گے۔ جو نعمتیں وہ دیکھ رہا ہے اس سے زیادہ اللہ رب العزت اسے بھی عطا فرما سکتا ہے، لیکن جب عقل گھاس چرنے چلی جائے اور نیت خراب ہو جائے تو کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ساری زندگی حسد میں گزر جاتی ہے اور آدمی اسی طرح مر کھپ جاتا ہے۔ امام اعظم کا ایک اور واقعہ ہے۔ آپ کی والدہ کا انتقال ہوا، صرف 3 دن ہوئے۔ 3 دن کے بعد اپنے شاگردوں کے ساتھ آپ باہر نکلے، بھرے بازار میں آپ کھڑے ہوئے تھے کہ ایک حاسد آیا اور اس نے آپ کو ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے کہا کہ ابو حنیفہ سنا ہے تمہارے باپ کا انتقال ہو گیا ہے۔ کہا کہ ہاں تم نے صحیح سنا۔ کہا کہ تمہاری ماں سے تو میرا نکاح کروا دو۔ بھلے بازار میں ایسی بات کہی، ہم اور آپ ہوتے تو لڑنے مرنے پر تیار ہو جاتے، لیکن امام اعظم تھے، آپ کے شاگردوں نے تلواریں کھینچ لی، لیکن امام اعظم نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، ہم کوئی لاوارث نہیں ہے، ہم جواب دینا جانتے ہیں۔ امام اعظم نے کہا کہ دیکھو بھائی بات تو شرعی ہے، کوئی ناجائز بات تو نہیں، لیکن دیکھو ابھی وہ عدت میں ہے، جب عدت ختم ہوگی تو تمہارا نام لے کر میں معلوم کر لوں گا، اگر وہ اجازت دے گی تو میں تمہارا نکاح پڑھا دوں گا۔
ابھی یہ بات ختم ہوئی اور امام اعظم اپنے آنسوؤں کو پی کر جو آنکھوں کی پتلیوں تک آ گئے تھے، وہاں سے تھوڑا سا آگے بڑھے تو لوگوں نے شور مچایا، وہ حاسد جس نے بھرے بازار میں آپ کو ذلیل کرنا چاہا تھا، زمین پر پھسل کر گرا، گردن کی ہڈی ٹوٹی اور مر گیا۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے بددعا کی ہے جس کی وجہ سے یہ مر گیا۔ امام اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم لاوارث نہیں ہیں، ہماری سننے والے اللہ ہے، ہم نے بددعا نہیں کی۔ حسد کرنے والا دنیا میں بھی ذلیل اور رسوا ہوتا ہے، زندگی بھی ہار جاتا ہے، ایمان بھی خراب کر لیتا ہے، آخرت بھی تباہ کر لیتا ہے۔ حسد بڑی بری بلا ہے، بڑی بری بلا ہے۔ لیکن آج کل تو جب تک کوئی دوسرا آدمی حسد نہ کرے ہمیں چیز ہضم ہی نہیں ہوتی۔ آج ہم کوئی گاڑی لے لیں، کوئی گھر بنا لیں، کوئی اچھی چیز لے لیں، جب تک اس کی نمائش کر کے دوسروں کے پیٹ میں درد پیدا نہ کر دیں تب تک چیز ہمیں ہضم نہیں ہوتی۔ اور دوسرے بھی ایسے کہ وہ چیز دیکھ دیکھ کر حسد کرتے ہیں، منہ پر کوئی اور بات، پیچھے کوئی اور بات، دل میں کوئی اور بات۔ ہمارا تو معاملہ اس عورت جیسا ایک لطیفہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر نے سونے کا ہار دلا دیا، ہار بڑا قیمتی تھا۔ اب جب سونے کا ہار دلا دیا تو آس پڑوس کی عورتیں اس پر توجہ ہی نہیں دے رہی ہیں، کوئی پوچھ ہی نہیں رہا ہے کہ تم نے کیا پہنا ہوا ہے، کتنے کا آیا ہے، کسی کو کوئی پریشانی نہیں ہو رہی ہے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ کوئی چیز کسی کے پاس ہے تو دوسرے پریشان ہو جاتے ہیں۔ اس نے دیکھا کہ آس پڑوس کی عورتوں پر کوئی اثر ہی نہیں ہو رہا ہے تو سوچا کہ توجہ کیسے دلاؤں، دوسروں کو حسد کیسے پیدا کروں، تو پریشان ہو کر اس نے اپنے گھر میں خود ہی آگ لگا دی، اپنے گھر کو خود ہی آگ لگا دی، سارا گھر جل کر خاک ہو گیا۔ اب پڑوسنیں آنے لگی اور کہنے لگی بھئی کیا کیا جلا ہے؟ کہا کہ سب کچھ جل گیا، صرف یہ ہار باقی ہے، صرف یہ ہار باقی ہے۔ ہمارا یہ حال ہے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں ہماری چیزوں کو دیکھ کر دوسرے حسد کریں اور دوسرے بھی کسی دوسرے کی چیز کو دیکھ کر پریشان ہوتے اس کے پاس کیسے آ گئی، ہمارے پاس کیوں نہیں؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اس کو سختی سے منع فرمایا ہے۔ حضرت لقمان حکیم پہلے غلام تھے، آپ کے مالک نے ایک مرتبہ آپ سے کہا کہ ایک بکرا ذبح کرو اور اس میں جو سب سے اچھی چیز ہے وہ پکا کر لاؤ، تو آپ زبان اور دل پکا کر لے آئے۔ تو مالک نے کہا کہ واقعی بہت اچھی چیز لائے ہیں۔ اگلے دن کہا کہ آپ ایک اور بکرا ذبح کرو اور اس میں جو سب سے بری چیز ہے وہ پکا کر لاؤ، تو اس دن بھی حضرت لقمان دل اور زبان پکا کر لے آئے۔ تو مالک نے کہا کہ اچھی چیز کہا تب بھی یہی لائے، بری چیز کہا تب بھی یہی لائے، یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت لقمان حکیم نے کہا کہ اگر دل اور زبان اچھے تو سب کچھ اچھا، اور دل اور زبان خراب تو سب کچھ خراب۔ آج ہمارے دل اور زبانیں خراب ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک شخص نے آ کر کہا، اے اللہ کے نبی، اللہ نے مجھے ہر چیز سے نوازا ہے، میرے پاس مال بھی ہے، اولاد بھی ہے، عزت بھی ہے، اور نوکر چاکر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، جائیداد بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن میرے دل کو اطمینان نہیں ہے، سکون نہیں ہے، بے چینی بے قراری رہتی ہے، پریشان رہتا ہوں۔ حضرت موسیٰ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ آپ نے اللہ سے دعا کی تو وہی نازل ہوئی کہ اے موسیٰ اس شخص سے کہو جب یہ کسی آدمی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس کے لیے دعا کرے کہ اللہ اس کی اس نعمت میں اضافہ فرما دے۔ حضرت موسیٰ پر جب یہ وحی نازل ہوئی آپ نے اس شخص سے کہا کہ آپ کسی کے پاس کوئی چیز دیکھو تو اس کے لیے دعا کرو کہ اللہ تیری اس نعمت کو اور بڑھا دے۔ چند دنوں کے بعد وہ آیا اور اس نے کہا کہ میرے دل کی بے قراری، بے چینی، بے اطمینانی ختم ہو گئی اور اب میں خوش رہنے لگا ہوں۔ بات یہ ہے کہ انسان کا سکون، اطمینان حسد غائب کر دیتا ہے۔ یہ تو ایمان کو اور نیکیوں کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ جس طریقے سے کینسر جسم کی ایسی بیماری ہے جو جان لیوا ہے، اسی طرح حسد ایمان لیوا بیماری ہے، روحانی بیماری ہے۔ امام اصمعی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے بنو عزرا کا ایک شخص دیکھا، اعرابی تھا، جس کی عمر 120 سال تھی۔ میں نے پوچھا تمہاری عمر 120 سال، اس کا کیا راز ہے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے حسد چھوڑ دیا، اللہ نے میری عمر لمبی کر دی۔ اللہ، حسد ایسی چیز ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ کسی عارف نے کہا ہے حاسد اپنے دوستوں سے ذلت پاتا ہے اور فرشتوں سے لعنت پاتا ہے اور مخلوق خدا سے غم اور غصہ پاتا ہے، اور موت کے وقت اس پر سختی کی جاتی ہے اور روز قیامت صرف عذاب اس کا مقدر ہوتا ہے۔ دنیا آخرت تباہ، کچھ نہیں ملا۔
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، آپ نے ارشاد فرمایا بندے کے دل میں دو چیزیں اکٹھی نہیں ہو سکتی، یا تو ایمان ہوگا یا حسد ہوگا۔ اللہ، معلوم یہ ہوا کہ اگر حسد ہے تو ایمان نہیں ہے۔ حسد صرف ایک چیز میں جائز ہے، اور وہ کیا؟ کوئی آدمی نیکی کر رہا ہے، اس نیکی کو دیکھ کر ہم یہ گمان کریں، یہ خواہش کریں کہ ہم بھی اس کی جیسی نیکی کرنے والے ہو جائیں، یہ جائز ہے، لیکن یہ حسد نہیں کہلاتا۔ حدیث میں اسے غبطہ کہتے ہیں۔ کسی آدمی کی اچھائی کو دیکھ کر یہ سمجھنا کہ ہم بھی ایسے ہو جائیں، وہ تو ہے اللہ اسے نوازے، ہم بھی ایسے ہو جائیں، تو یہ غبطہ ہے، یہ حسد نہیں ہے۔ قرآن اور حدیث میں اور شریعت میں اس کی پوری اجازت ہے کہ غبطہ جائز ہے لیکن حسد ناجائز ہے۔ دعا فرمائیں اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ کعبے پہ پڑی جب پہلی نظر، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا، کیا چیز ہے دنیا بھول گیا۔